آغاز میں آپ کو بتائیں ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ISPR کا کہنا ہے آپریشن کے دوران 10 خارج ہلاک کرتی ہے. فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کی گئیں. ISPR کا کہنا ہے ہلاک خارجی فورسز پر حملوں شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. علاقے میں ممکنہ خارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بہادر جوانوں کی قربانیاں مسلح افواج کے عزم کو تقویت دیتی ہیں. 25 سالہ کیپٹن حسنین اختر شہید کا تعلق ضلع جہلم سے ہے. کیپٹن حسنین اختر شہید نے سوگواران میں والدین اور بہن بھائی چھوڑے ہیں. کراچی میں بے قابو ٹریفک نے چند گھنٹوں میں 3 موٹر سائیکل سواروں کی جان لے لی. کیماڑی گیٹ نمبر 1 کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوا. جوہر موڑ اور لیاقت آباد میں ڈمپر کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے. پولیس نے جوہر موڑ پر ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی. کراچی میں نیپا پل پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کا واقعہ. ٹریفک حادثہ 2 روز قبل شام کے وقت پیش آیا تھا. حادثے کی CCTV سامنے آ گئی. رانگ سائیڈ آنے والی تیز گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی. موٹر سائیکل سوار نیپا پل سے نیچے گرا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا. حادثے کے ذمہ دار گاڑی سوار کو عوام نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. پولیس نے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے گاڑیوں کی تحویل میں لے لی. پاکستان اور سعودی عرب کا باہمی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات. دفاعی تعاون اور اہم شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری. وزیر اعظم اور وفد نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی. وزیر اعظم اور وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے. وزیر اعظم نے وفد کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے. PTI نے پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کر کے خود کو تنہا کیا ہے. JUI رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام خبر میں گفتگو. ایک یہ بتائیں کہ اس میں تو آپ کا نظریہ سامنے آ گیا. آپ کا خیال تھا کہ PTI کو آنا چاہیے تھا, غلطی تھی, نہیں آئے, ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنے آپ کو تنہا کیا. آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کا نہ آنا ایک غلط میسج تھا؟ جی بالکل غلط میسج تھا, اور اس سے بڑا غلط میسج تھا جو PTI نے نہ آ کے کیا ہے. اس سے بڑا غلط میسج یہ کیا ہے, پارٹی لیڈر ہیں کی موجودگی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی اور اچھی بات ہوتی, اور وہ بات رکھتے, اپنی جو ہے نا انٹلیکچوئل جو ہے نا انپٹ دیتے. ہاؤس میں ان کو اسپیچ کرنی چاہیے تھی آگے, مگر انہوں نے آپٹ کیا کہ نہ آئے, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ PTI سے بھی برا فیصلہ تھا. قومی سلامتی کی میٹنگ کا PTI نے بائیکاٹ کیا کیونکہ ان آقاؤں کو خوش کرنا تھا جن سے ڈالر لیے ہوئے تھے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی کراچی لائنز ایریا میں میڈیا سے گفتگو. کہا جعفر ایکسپریس واقعے میں کئی معصوم شہریوں کی جانیں چلی گئیں. ایک سیاسی جماعت کے رہنما اور پارٹی رہنماؤں نے ایصال ثواب کے لیے کوئی دعا نہیں کرائی. کے رہنما اور قومی اسمبلی کے ممبران تمام تر مراد حاصل کرتے ہیں, لیکن جب قومی سلامتی اور مشاورت کی میٹنگ بلائی گئی تو اس جماعت نے اس کا بائیکاٹ کیا, کیونکہ ان آقاؤں کو خوش کہا جن سے ڈالر پکڑے ہوئے ہیں. بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, اس سیاسی جماعت کے نہ تو لیڈر نے نہ پارٹی رہنماؤں نے شہیدوں کی تعزیت کی. لگتا ہے کہ انہوں نے ایسی سازش اور ایسے بیانیے کا کروڑوں اربوں روپے لے کر ان کی اپنی پارٹی کے رہنما عمران خان کو جیل سے باہر آنے ہی نہیں دینا چاہتے. اپنی پارٹی میں ڈھکن چور جمع کر لیے سارے. یہ ڈھکن چور سزوکیوں میں ڈھکن ادھر سے ادھر کرتے رہے, ورنہ 4 سال موقع ملا. اگر تمہارے پاس ایک بھی ڈاکٹر فاروق ستار ہوتا تو کراچی کا ہی نقشہ بدل جاتا. پاکستان سے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی کا عمل جاری ہے. دہشت گردی کے پیش نظر پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا فیصلہ کیا تھا. 20 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 8,74,282 ہو چکی ہے.
حکومت پاکستان نے 15 ستمبر 2023 کو غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا، پی ٹی آئی اور غیر ملکی لابیز میں گٹھ جوڑ کا انکشاف۔ پارٹی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث نکلے۔ آئی ڈی اسلام آباد کی سربراہی میں بنائی گئی جی آئی ٹی نے دعویٰ کیا ہے غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی قیادت سے مل کر پروپیگنڈا مہم کنٹرول کر رہی ہیں۔ پروپیگنڈا مہم کے لیے مالی اعانت بھی پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیس میں جی آئی ٹی نے علیمہ خانم سمیت 17 افراد کو پھر بلا لیا۔ فردوس شمیم، خالد خورشید، اسلم اقبال، حماد اظہر، اون عباس، شہباز شبیر، وقاص اکرم، تیمور سلیم، صبغت اللہ ورک، اظہر مشوانی، نعمان افضل، جبران الیاس، سلمان رضا، زلفی بخاری، موسیٰ ورک اور علی ملک کو آج دوبارہ طلب کر لیا گیا۔ علیمہ خانم گزشتہ روز بھی جی آئی ٹی میں پیش ہوئی تھیں۔ وفاقی حکومت کی جی آئی ٹی کی سربراہی اسلام آباد پولیس کے آئی جی کر رہے ہیں۔ کراچی میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے صحافی فرحان ملک کو گرفتار کر لیا۔ فرحان ملک کے خلاف پی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ ایف آئی اے کچھ دنوں سے فرحان ملک اور ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم رفتار کے خلاف تحقیقات کر رہی تھی۔ امانت میں خیانت، لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ نے اداکارہ نازش جہانگیر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ نے ڈیفنسی پولیس کو اداکارہ نازش جہانگیر گرفتار کر کے 22 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اداکارہ کے خلاف ڈیفنس کے اسود ہارون نامی شخص نے مقدمہ درج کروا رکھا ہے۔ مقدمہ فراڈ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ کراچی میں اے وی ایل سی بلدیہ ڈویژن نے گلشن مستور میں کارروائی کی، جس کے نتیجے میں فائرنگ کے تبادلے میں لاشاری گینگ کا سرگنا ہلاک ہو گیا، جبکہ ڈکیت کا ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔ ترجمان اے وی ایل سی کے مطابق ہلاک ملزم سے اسلحہ اور تھانہ تیموریہ کی حدود سے چوری کی گئی کار برآمد کر لی گئی۔ مقابلہ گلشن مستور بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں ہوا۔ مظفر گڑھ میں پولیس مقابلے میں 45 مقدمات میں مطلوب ڈاکو مارا گیا۔ ترجمان پولیس وسیم گوپانگ کے مطابق تھانہ خان گڑھ کی حدود میں پولیس اور ڈاکوؤں کا آمنا سامنا ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکوؤں کے ساتھیوں کی گولیوں سے آفاق نامی ڈاکو شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 200 گرام آئس اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا۔ منشیات اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا۔ پولیس پر حملے میں استعمال اسلحہ کامران قریشی نے خریدا تھا۔ ارمغان کا والد کامران گرفتاری کے بعد پولیس کے لیے درد سر بن گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق حراست میں اہلکاروں کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کر لیا۔ بیٹے سے ملوانے کے لیے چیخو پکار کر کے تھانہ سر پر اٹھا لیا۔ پولیس کو متضاد بیان دے کر الجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ کامران اس سے پہلے وکیلوں اور صحافیوں کے ساتھ بھی الجھتا رہا۔ گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو بیان میں صحافیوں سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی۔ کہا میڈیا سچ دکھا رہا تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کام کر رہا تھا۔ والد ہوں اس لیے متبتی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن اس سال میں میڈیا والے اپنی کوریج لگا رہے تھے، وہ اپنے طریقے سے لگا رہے تھے، میں اپنے طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس پورے پروسیس میں میں نے کسی بھی میڈیا والے کی تجزیہ کی ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ایک باپ بن کے سوچیے گا، مجھے تو اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا، لیکن آپ لوگ میڈیا والے سچائی لا رہے تھے، تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیں یار۔ لاہور میں آج موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز بارش کا کوئی امکان نہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا۔ مزید بتائیں گے یار محمد۔ بالکل جی، لاہور میں آج موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چند روز لاہور شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ موسم اسی طرح خشک رہے گا، جبکہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ عید تک جو ہے وہ موسم خشک رہنے کا امکان ہے، اور رات کے وقت جو گزشتہ کچھ دنوں سے خنکی محسوس کی جا سکتی تھی، اب اس میں بھی کمی آئے گی، اور راتیں بھی جو ہیں وہ اب ہلکی گرم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جی، کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، رات سے شہر کا پارا ہائی رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن میں گرم اور خشک ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مزید بتائیں گے عدنان راجپوت۔
بالکل کراچی شہر کا موسم آج بھی گرم اور خشک رہے گا. دن کے اوقات میں گرم اور خشک ہواؤں کے چلنے کا بھی امکان ہے. بات کی جائے اس وقت کے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 85% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا بھی امکان ہے. جی. امریکی صدر ٹرمپ نے محکمہ تعلیم کو بند کر کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ اسکولز کا تعلیمی معیار انتہائی گر چکا ہے. ہائی اسکولز کے طلباء کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی. واشنگٹن محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں. اسکولز کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی. محکمہ تعلیم بند کرنے پر ریاستی گورنرز خوش ہیں. ڈیموکریٹس نے محکمہ تعلیم بند کرنے کا ٹرمپ کا اقدام تباہ کن قرار دے دیا. ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر کہتے ہیں ٹرمپ کے ہولناک فیصلے سے اساتذہ، طلباء اور والدین متاثر ہوں گے. عدالتوں کو ٹرمپ کے ظالمانہ اقدامات روکنے کے لیے قانون پر عمل کرنا چاہیے. پاکستانی نیار ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکی صدر ٹرمپ نے محکمہ تعلیم کو بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، کیا کہیں گے آپ سر؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ نے ایجوکیشن کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے پہلا اقدام شروع کر دیا ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے اور اس طریقے سے ایجوکیشن متاثر ہوگی اور یہ بات بھی کورٹ میں جائے گی اور یہ فیصلہ کورٹ کریں گے کہ یہ فیصلہ اچھا ہے کہ نہیں. میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ بہت سے گورنر اس اقدامات سے خوش ہوں گے، لیکن اصل میں ایجوکیشن ایک بہت ضروری چیز ہے اور ایسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو ڈسمنٹل کرنا جو ہے ایک امریکہ کے عوام کے لیے مفاد میں بالکل نہیں ہے. لہٰذا یہ کورٹ میں چیلنج ہوگا اور یہ کورٹ میں اس کا فیصلہ جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ سر. پاکستانی نگہبان ریپبلکن ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سر، امریکی صدر ٹرمپ نے محکمہ تعلیم کو بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت امریکہ کے اندر جو محکمہ تعلیم ہے وہ پہلے بھی نان پرفارمنگ ہے. پچھلے 12 سال میں جو پالیسیاں وہاں انٹروڈیوس کرائی ہیں، بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بلکہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا تعلیم ہے. بچوں کو مثال صرف یہ دینا چاہوں گا، اسکول کے اندر بچوں کی ان کی سیکس تبدیل کی جاتی تھی بغیر پیرنٹ کی مرضی کے، اور جو تعلیم دی جاتی تھی آپ کو بتایا نہیں جا سکتا. تو ان ساری چیزوں کو روکنا تھا. اور دوسرا، آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود بھی فرمایا ہے کہ ہم ساری دنیا سے میتھ میں بہت پیچھے ہیں، ہم ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تعلیم پہ، لیکن ہماری تعلیم جو ہے افیکٹو نہیں ہے. تو در حقیقت یہ سارا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ اس کا کیا دھرا تھا، تو ان کو اسٹیٹوں کو دیا گیا ہے تاکہ وہ خود اپنے حساب سے وہاں خرچ کر سکیں اور اس کو امپروو کر سکیں. تو دراصل اور دوسرا، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پہلی ترجیح ہے وہ گورنمنٹ کی ویسٹ فل اسپینڈنگ ہے. جس طریقے سے ایک لارجر سکیل پہ قوم کا پیسہ تباہ کیا جا رہا تھا، جس کی ایک مثال ہے کہ کووڈ کے بعد سے ابھی تک فیڈرل امپلائیز گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے تھے 90% سے زیادہ. تو ان ساری چیزوں کو روکا جا رہا ہے اور بالکل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مینڈیٹ کا حصہ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ عوام کی مرضی کے بغیر نہیں کر رہے. لوگوں نے ووٹ اسی لیے دیے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اور ڈپارٹمنٹ آف IRS جو کہ جو ہمارا انکم ٹیکس جو ہے اس کو ختم کریں گے، انٹرنل ریونیو، تو وہ ختم کر رہے ہیں. جو بھی ناکارہ ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ کا عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ساری ترجیحات ہیں اس حساب سے چل رہے ہیں. He is making America great again, safe again, prosperous again. تو ساجد صاحب، ڈیموکریٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں عدالت میں جائیں گے. دیکھیں، واقعی وہ عدالت میں جائیں گے کیونکہ پچھلے 12 سال میں ڈیموکریٹ پارٹی نے بہت سے ڈیموکریٹ ججز کو اپوائنٹ کر رکھا ہے
जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनको मैंडेट डिलीवर करने से रोक रहे हैं। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एक इशू बन चुके हैं जो कि सोसाइटी के लिए इट्स नॉट इन द फेवर ऑफ द वोटर्स। वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज्यादा कंजर्वेटिव जजेस हैं, वहां से उनको रिलीफ मिलेगी, लेकिन कौम का पैसा और वक्त जाया होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस की किल्लत का खदशा। तिब्बी तंजीमों का कहना है अगर मेडिकल डिवाइसेस के रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ ना किया गया और डेडलाइन में इजाफा ना किया गया तो पाकिस्तान में मेडिकल डिवाइसेस की किल्लत का बहरान पैदा हो सकता है। कराची से अनवर खान की रिपोर्ट। तंजीमों ने मेडिकल डिवाइसेस के बुरहान का खदशा जाहिर कर दिया। हेल्थ केयर डिवाइस ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कहते हैं हमें 31 दिसंबर 2024 तक डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकी। लाहौर एयरपोर्ट पर डिवाइसेस की शिपमेंट रुकी हुई है। अगर डेडलाइन में इजाफा न हुआ तो एक माह बाद मुल्क भर में डिवाइसेस का बुरहान पैदा हो जाएगा। रिपोर्टर का पूरा जो फर्ज होता है वो एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है ड्राफ्ट के अंदर, जो उसने कर दिया है। अब उसको रिव्यू करना, उस पर कोई प्रोसेस करना, उसको सर्टिफिकेट देना, ये ड्राफ्ट का काम है। हमने इस भरोसे पे कि ड्राफ्ट हमें 31 दिसंबर से पहले सर्टिफिकेट दे देगा, हमने उस बेस पे हमने आगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए। पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने भी डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन और डेडलाइन में इजाफे का मुतालबा किया है। अब्दुल समद बुढ़ानी ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। संगीन बहरान जो इस वक्त मंडला रहा है, इसके असरात अगले 2-3 महीने में आना शुरू होंगे और फिर वो फौरन खत्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज डेडलाइन खत्म हो गई, एक्सटेंशन हो गई और कल वो बहरान खत्म हो गया, क्योंकि इंपोर्टर ने उसके बाद दोबारा वो ऑर्डर प्लेस करना है, सामान वहां से निकलना है, पाकिस्तान आना है और फिर अस्पतालों में पहुंचना है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अगले कम से कम 4 से 6 महीने तक रहेगा। रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डिवाइसेस की तादाद 5 से 6 हजार है और 10,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के उसूल के लिए जमाशुदा दरखास्तें तातुल का शिकार हैं। केरल में देर अब्बास के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। पाक फौज इल्म और हुनर प्रोग्राम। पाक फौज न सिर्फ मुल्क की दिफा बल्कि अवामी फलाह बहबूद के लिए भी पेश है। पाक फौज की जानिब से गवादर में ढूरिया अकेडमी खवातीन के लिए नए प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए गए। अकेडमी में इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर और कढ़ाई जैसी महारतों के कोर्सेज मुतारिफ करवाए गए। पाक फौज इल्म और हुनर प्रोग्राम के तहत तालीमी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशा है। ढूरिया अकेडमी के लिए लैपटॉप्स, क्रोमबॉक्स, कढ़ाई की मशीनें और लाइब्रेरी के लिए ई-बुक्स फराहम की जाएंगी। इस इक़दाम का मकसद गवादर की खवातीन को जदीद टेक्नोलॉजी और हुनर सिखाने के मौके फराहम करना है। इन प्रोग्राम्स के तहत खवातीन के तालीमी और पेशा वराना मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कराची में सेल्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FBR की कार्रवाई। सदर में इलेक्ट्रिक शॉप और स्पोर्ट्स शॉप सील कर दी गई और कमिश्नर RTO के मुताबिक POS सिस्टम से गैर मुंसलिक शुदा रसीदों पर कार्रवाई की गई। खिलाफ कानून इक़दामात पर कार्रवाई जारी रहेगी। कसूर के इलाके इलाहाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 डाकू गिरफ्तार करके 5 किलो चर्स और 7 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। पुलिस हुकाम ने बताया संगीन वारदातें करने वाले फैसल और फैसली गिरोह के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान राहजनी, मोटरसाइकिल चोरी और मनशियात फरोशी में मुलविस थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने 1.5 दर्जन से जायद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजिमान लूट मार की वारदातों के साथ साथ मनशियात का मकरू धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख कहते हैं बिलावल भुट्टो के होते हुए सिंध को किसी से खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी नई कैनाल्स की मजम्मत करती है, कोई कैनाल नहीं बनेगी। सदर आसिफ जरदारी ने ज्वाइंट सेशन में खिताब में भी कैनाल्स का मामला उठाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की होते हुए सिंध को किसी से खतरा नहीं है, कोई कैनाल नहीं बनेगी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब कैटेगोरिकली का कि वफाक यूनिलैटरल डिसीजंस ले रही है, उन यूनिलैटरल डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे चोलिस्तान कैनाल हो, चाहे ग्रेटर थर कैनाल हो, इन तमाम तर मंसूबों की मुजम्मत करती है और अवाम के साथ है और हर किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन एक साथ साथ सियासी प्रोपोगेंडा और ये सियासत का वक्त नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की बात है, ये सिंध की बका की बात है। आए और मिलके इसके ऊपर मुहिम चलाएं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज बचाने का चैलेंज। शाहीन और कीवीज तीसरे T20 में आज मंदे मुकाबले आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। 5 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बरतरी हासिल है।
کرکٹ بورڈ نے نئے لڑکوں کو موقع دیا ہے، ٹف ان کے لیے ٹور ہے، اس سے یہ سیکھ کے جائیں گے یہ لڑکے ہی پرفارم کریں گے. ہم ان کو مینٹلی بھی اسٹرانگ کریں، ان کو سپورٹ کریں. چھوٹی باؤنڈریاں ہیں، اب تو اسکور کر لو. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید کہتے ہیں نیوزی لینڈ میں چھوٹی باؤنڈریز ہیں، اوپنرز اچھا اسکور کریں گے تو جیت سکتے ہیں. اگر آپ سائم اور فخر کو انکلوڈ کریں اچھی پراسپیکٹ ٹیم بنتی ہے. ینگ ضرور ہے لیکن موٹیو تو وہی ہے کہ سیریز جیتنی ہے. لوگوں نے اب دیکھیں T20 اپنی ٹیمیں علیحدہ کی ہیں. جو ینگسٹرز ہیں ان کا مقصد ہی یہ تھا ان ٹف کنڈیشنز میں جو پرفارم کرے گا وہ پھر لمبا جائے گا. پورے موٹیویٹڈ ہیں اور سیریز میں واپس آئیں گے. ایک دو چینجز کریں گے. ایشیا کپ اور کمنگ ورلڈ کپ اصل میں تو آپ اسی کی تیاری کر. بڑی انجری سے چھٹکارا پا کر ٹیم میں واپس آ رہا ہوں. کوشش ہوگی 150 کی رفتار سے بولنگ کروں. فاسٹ بالر وسیم جونیئر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. انجری سے میں واپس آ رہا ہوں، اچھا فیل کر رہا ہوں، تو میری کوشش ہے کہ میں جاؤں اور نیوزی لینڈ میں اچھا پرفارم کروں. ادھر پی جی ایس کے حساب سے میں بولنگ ادھر تیاری کر رہا ہوں. بالکل پریشر نہیں ہے، کوشش ہے کہ میں 150 بھی کر لوں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ اور اپنی فٹنس پہ. T20 میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ٹیم گئی ہوئی، اس کو زیادہ پتہ ہے جو وہ غلطیاں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اگلے میچ میں اچھا پرفارم کرنے کے انشاءاللہ. چاہتے ہیں T20 میں مختلف کمبینیشن آزمائے جائیں. ابھی ہمارے پاس 1 سال ہے. سلیکشن کمیٹی کے رکن اسد شفیق کہتے ہیں منتخب کھلاڑیوں کو پورا موقع دیں گے تاکہ چیزیں واضح ہو سکیں. T20 کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ ہائی رسک گیم ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے آگے 1 سال کا، تو ہم ڈفرینٹ کمبینیشن ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں اسپیشلی اس فارمیٹ میں. کوشش کریں گے کہ میکسیمم چانسز دیں تاکہ ہمیں بھی ایز اے سلیکشن کمیٹی کلیئرٹی ملے اور اس پلیئر کو بھی یہ کلیئرٹی ملے کہ ہاں مجھے پراپر چانس ملا ہے. PSL 10 کی ٹرافی کی چوک گھنٹہ گھر فیصل آباد پر نمائش. دلیو مینارہ کا دیدار کر کے شائقین خوش. بولے PSL کے مقابلے فیصل آباد میں بھی ہونے چاہیے. بھارتی کرکٹ بورڈ نے ICC چیمپئنز ٹرافی جیتنے والی ٹیم کے لیے بڑی انعامی رقم کا اعلان کر دیا. BCCI نے 58 کروڑ یعنی 1 ارب 88 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے انعام کا اعلان کیا ہے. رقم کھلاڑیوں، کوچنگ سٹاف، سپورٹ سٹاف اور سلیکشن کمیٹی اراکین کے درمیان تقسیم کی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی.